الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلے دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں روشن است از جمال محمد جہاں روشن است از جمال محمد دلم زندہ شد از وصال محمد خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ خوشا مدرسہ مسجد و خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد غلام غلامان آل محمد اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول آل النبی ذریعتی وهم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہو ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن صفتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لمعہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آج کی یہ محفل زیارت کی محفل کے نام سے آپ کے اس علاقے میں منعقد ہوتی ہے ہمارے بڑے بھائی برادر اکبر پیر سید یاسین باپو قادری مدد اللہ العالی کی والدہ جو میری بھی ماں ہے ان کا حکم
کہ میں نے اس میں شریک ہونا ہے. پچھلے سال بھی حاضر ہوا تھا، اس سال بھی حاضر ہوا ہوں. امی کے حکم پر یہ پروگرام سال میں ایک مرتبہ خاص امی کی جانب سے رہتا ہے، اور آج اس کا عنوان مجھے جو بڑے بھائی جان نے دیا ہے، مجھے حکم ہے کہ اس محفل میں مجھے کربلا کے باغ کی جو داستان ہے وہ پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے. درود شریف پڑھنے سب لوگ. ایک بار سب عاشقان رسول کی طرح درود شریف پڑھنے، عاشقوں کی طرح. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. اب جن کو بیٹھنا ہے وہ پہلے سے بیٹھ جائیں تاکہ پھر بیچ میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو. بیٹھ جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھنے بلند آواز صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وقت کافی ہوا ہے، جلدی جلدی بات آگے بڑھتی ہے، اس لیے کہ موسم بھی ہمارا جو موسم ہے وہ پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جتنا توفیق دی اور وقت میں جو گنجائش رہی اتنی گفتگو ہوگی. آپ سب کی توجہ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو آج کی یہ محفل میں مجھے حکم ہے بھائی جان کی طرف سے کہ بعد کربلا کی جو داستان ہے، جو کربلا سے زیادہ طویل بھی ہے اور کربلا سے زیادہ دردناک بھی ہے، اس کا ذکر کیا جائے. اس سے پہلے کہ ذہن کی کڑیاں کربلا سے جڑے، میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، بغیر کسی تمہید کے اس کا کچھ مفہوم پیش کروں اور ایک حدیث پاک پڑھ کر میں سیدھا عنوان کی طرف آتا ہوں، زیادہ روایتیں پڑھنے کی بجائے. میدان محشر میں ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. آپ غور فرمائیں، جب اللہ ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو جن کے صدقے میں نعمت ملی ہے، نعمتیں ملی ہے، تو کیا وہ ہستیاں جو نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے ان کے بارے میں اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ تو بعض بزرگوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت تم سے پوچھے گا کہ تم نے نبی اور آل نبی کا حق کیا ادا کیا تھا. بلکہ قرآن شریف کی ایک آیت تو بڑی واضح، اس پر قول ہے سیدنا امام جعفر صادق کا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. یعنی کہ جب تمہارے سارے اعمال کا حساب ہو جائے گا، اس پہ بہت غور سے سننا. آپ نے حساب دے دیا، میں نمازی تھا، پاس ہو گئے، میں روزے دار بھی تھا، پاس ہو گئے، حج بھی کیا، پاس ہو گئے، عمرے بھی کیا، پاس ہو گئے، پاک دامن بھی تھا، پاس ہو گئے، نگاہوں کی حفاظت بھی کی، پاس ہو گئے، صدقہ دیا، پاس ہو گئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے، ماں باپ کے حقوق ادا کیے، بچوں کے حقوق ادا کیے، بیوی کے حقوق ادا کیے. سارے امتحانات میں پاس ہونے کے بعد اب جنت کی اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اب تیرے قدم پر جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں. لِدَائِقِفُوهُمْ روکو، اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ایک سوال اس سے اور کرو، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں تاکہ بچوں کے بھی سمجھ میں آئے. یعنی سارے سوالوں کا جواب دے کر اب بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلا. چہرے پہ داڑھی بھی ہاں تھی، ٹوپیاں پہنتا تھا، ہاں پہنتا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، یہ تھا، وہ تھا، وہ تھا، وہ تھا. سب کرنے کے بعد بھی جنت کا دروازہ کھلتا نہیں اس وقت تک جب تک ایک سوال کا جواب نہ دے دے. ہر سوال کے بعد سب سے آخری جواب ہے. یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو قیامت میں جو پہلا سوال ہوگا وہ تو یاد ہے. لوگوں کو جو قیامت میں پہلا سوال ہوگا وہ یاد ہے. حالانکہ اس پہلے سوال کی تیاری پہ میں بہت محنت کرتا ہوں لوگوں پر اللہ کی توفیق سے. پہلا سوال نماز کا ہوگا، لوگوں کو یاد ہے، لوگوں کو یاد ہے اور یاد رہنا چاہیے.
لیکن آخری سوال بھی تو یاد رکھو. پہلا سوال تو یاد ہے, آخری سوال کیا ہے؟ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ہر سوال کے بعد اب جنت کا دروازہ نہیں کھلتا. روکو, پوچھو. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا جو امام اعظم کے بھی استاد ہے, آخر روک کر کیا پوچھا جائے گا؟ تو امام جعفر صادق کہتے ہیں علی اور اولاد علی کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان سے محبت کرتے تھے یا ڈنڈی مارتے تھے؟ ان سے محبت کرتے تھے یا حق ادا کرتے تھے؟ اگر یہاں کا معاملہ بھی کلیئر رہا اور جواب دے دیا مسجد کو صفا نشت بیچارہ جامی غلامان آل محمد, تو دروازہ جنت کا کھول دیا جائے. جنت کا دروازہ کھل کس پہ رہا ہے؟ مسجد کو صفا, سیاست نہیں, مسجد کو صفا. علامہ جامی نے بات کہی, مسجد کو صفا, ایک دم سچے سچے دل سے. گشت بیچارہ, یہ جو جامی گلی گلی گھومتا ہے نا, کس کے لیے گھومتا ہے؟ غلامان. ڈائریکٹ اپنے آپ کو غلام بھی کہنے کی ہمت نہیں کی علامہ جامی نے. ہائے ہائے, ذرا توجہ فرمائے. اگر علم والے لوگ, خانقاہی لوگ یہاں موجود ہیں, اہل ذوق, تو پوچھنا چاہتا ہوں, ڈائریکٹ آل نبی کا غلام نہیں کہا, غلامان آل محمد, جو اہل بیت کے غلاموں کے غلام ہیں. عبد الرحمن جامی تو ان کا بھی غلام ہے. یعنی آل نبی کا غلام تو ہے, جو ان کے غلام ہو جائے میں ان کا بھی غلام ہوں. اور جب یہ غلامی نصیب ہوئی تو مرتبے کیا نصیب ہوئے؟ جب مدینہ شریف جاتے ہیں, کہتے ہیں حضور میں گھر جا رہا ہوں, تو قبر انور سے آواز آتی ہے, بسلامت روی و باز آئی, سلامتی کے ساتھ جب پھر واپس آنا. آپ سے پوچھتا ہوں, جب غلام آل نبی روضے رسول پہ جاتا ہے تو یوں خاطرداری کی جاتی ہے, جب حسنین کریمین جاتے ہوں گے تو اس وقت انداز کیا ہوگا؟ اندازہ فرمائیں. تو یہ ہے وہ لوگ جن کا ذکر لے کر کے بیٹھے ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم سب سے کہ نبی اور آل نبی کے بارے میں, علی اور اولاد علی کے بارے میں محبت اور مودت کا کیا حق ادا کیا تھا. بات آئیے تو ایک بات عرض کروں. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ, جو اعلیٰ حضرت کے والد بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے استاد بھی ہیں, اور ہم سب ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت جس کو اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ ان کے ابا مولانا نقی علی خان تھے. علامہ نقی علی خان, یعنی ان کو اس الفاظ میں کہہ لیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے بھی اعلیٰ حضرت ہیں, وہ علامہ نقی علی خان اپنی تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اہل بیت کو دیکھ کر ان کے لیے کھڑا نہ ہو, جو میری اہل بیت کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو, اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. لا علاج بیماری میں کون مبتلا ہوگا؟ جو آل نبی کو دیکھ کر کھڑا نہ ہو. اندازہ فرمائیں, جو آل نبی کو دیکھ کر کھڑا نہ ہو, صرف جب وہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہوگا جو آل نبی سے بغض رکھے, ان کے نام پہ منہ چڑھائے, ان کے مقابلے میں یزید کو امیر المومنین کہے, آل نبی کے کردار پہ طنز کریں, آل نبی کے نام پہ طنز کریں, سوچو ان کا حال کیا ہوگا. ان کی زبانوں پر تو کلمے بھی جاری نہیں ہوں گے. اندازہ فرمائیں. اس لیے یاد رکھنا, آل نبی سے محبت کرو. اور محبت اور تعظیم کی بات آئی ہے تو ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت, امام اعظم ابو حنیفہ, بڑے سے بڑے بادشاہ کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے نہ ہوئے, لیکن ایک مرتبہ مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے, اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے, اٹھ کے کھڑے ہوئے, پھر بیٹھے. لوگوں نے پوچھا بار بار کھڑے ہو کے بیٹھتے کیوں ہیں؟ فرماتے سید کا بچہ سامنے کھیل رہا ہے, جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں, جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا حال ہے. اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. تب میں سوچتا ہوں یا اللہ, جب امام اعظم بچوں کا اتنا احترام کرتے تھے, اگر امام حسین نظر آ جاتے تو تعظیم کا حال کیا ہوتا؟ کیا حال ہوتا؟ جب سیدنا ابو ہریرہ, اللہ اکبر, سیدنا امام حسن کو سلام کرتے تھے, کس طرح کرتے تھے؟ السلام علیک یا سیدی. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟
اے میرے سردار آپ کو سلام ہو. یہ تو کسی نے کہا آپ اس طرح ان کو سلام کیوں کرتے ہیں؟ یا السلام علیکم یا سیدی، میرے سردار آپ کو سلام. کہا میں اس کو کیوں نہ سید کو، کیونکہ رسول اللہ نے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے. یہ فرماتے ہیں جب بھی میں امام حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں امام حسین کو دیکھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے. چلیں جلدی عنوان کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث سنو پھر آگے چلیں. اگر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے، ایک ہی حدیث پڑھ رہا ہوں، آگے چلیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تین حرمتیں ہیں، تین حرمتیں ہیں، یعنی اس کی تعظیم ہے، احترام ہے، اس کا حق ہے. تین حرمتیں ہیں، اگر کوئی اس حرمت کا خیال اور لحاظ رکھے گا اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اس کی آخرت بھی بہتر کر دے گا، اللہ اس کے کام بنا دے گا. تین حرمتوں کا خیال رکھو، دنیا بہتر، حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بہتر، آخرت بہتر، اور اللہ سارے کام بنا دے گا. وہ تین حرمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اسلام کی حرمت، اسلام کی تعظیم حرمت. جن جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا اس سے رک جاؤ، جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو. یہ حرمت اسلام ہے. مثال کے طور پہ اسلام کہتا ہے نگاہ نیچی رکھو تو پھر نیچی رکھو. اسلام کہتا ہے حرام نہ کھاؤ تو پھر نہ کھاؤ. اسلام کہتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو تو پھر نہ کرو. اسلام کہتا ہے کسی کے لیے بغض نہ رکھو تو نہ رکھو. اسلام کہتا ہے کسی پہ ظلم نہ کرو تو نہ کرو. اسلام کہتا ہے نماز نہ چھوڑو تو پھر نہ چھوڑو. یعنی اسلام نے جو کہہ دیا اس کی ایک حرمت ہے، اس کا لحاظ کرو. اللہ تمہارے کام بنا دے گا، دنیا بہتر کر دے گا، آخرت بہتر کر دے گا. فرمایا دوسری حرمت رسول اللہ کی ہے، اپنے نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کے لیے ہلکے الفاظ مت بولو، نبی کے لیے چھوٹے الفاظ مت بولو، نبی کے لیے چھوٹی بات نہ کرو. اللہ اکبر. نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، حرمت رسول کا خیال رکھو، حتیٰ کہ ان کی نالین کا بھی احترام تم پہ فرض ہے. اللہ اکبر. ان کی گلی کا احترام بھی تم پہ فرض ہے. جن جانوروں پہ بیٹھ گئے ان جانوروں کی بھی تعظیم تم پہ فرض ہے. جو چیز ان سے منسوب ہو گئی ہر اس چیز کا احترام تم پہ فرض. حرمت رسول. فرمایا تیسری میری اہل بیت کی حرمت ہے، میری اہل بیت کی حرمت ہے، ان کا بھی خیال کرنا. بلکہ یہاں تک فرمایا حضور علیہ السلام کی زبان پہ دنیا سے جاتے ہوئے جو آخری جملے تھے، اللہ کے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے جو آخری جملے تھے، ان آخری چند جملوں میں ایک جملہ یہ بھی تھا. ایک حدیث میں تو 3 جملے ہیں، دوسری حدیث میں اس کا بھی اضافہ ہے، جس کو مفتی اعظم مکہ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا. کیا آقا دنیا سے جاتے جاتے کہہ رہے تھے میرے بعد میرے جانشین بننا، میرے بعد میرے جانشین بننا. کس معاملے میں؟ میری اہل بیت کے معاملے میں. یعنی جیسے میں اپنی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی میری اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جیسے میں اپنی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، مجھے دیکھو، ویسے ہی تم بھی میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا.